السلام علیکم. ہمدرد سے تو میرا تعلق ہے ہی, اور سعدیہ آپا کی مہربانی ہے اور ہمدرد کی مہربانی ہے. جب ہم پاکستان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ہم ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتے ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سفارش کیا چیز ہوتی ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی شخص سفارش کے بغیر آگے نہیں پہنچ سکتا. میرا خیال ہے کہ میں اگر اس ادارے میں موجود ہوں تو کوئی سفارش میرے پاس موجود نہیں تھی, اور نہ ہی میں یہاں جاب لینے آئی تھی. مجھے میرا کام جو تھا اس کے لحاظ سے مجھے ادارے نے ڈھونڈا اور مجھے یہاں بلایا. پاکستان میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. آج آپ لوگ سب کے درمیان بیٹھ کے, میری شاید وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے, لیکن چونکہ ماس کمیونیکیشن میں پڑھنے کے بعد, ایک ڈگری لینے کے بعد, ایک سوال آپ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اور نوجوان نسل کی نمائندگی کرنے کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سب مایوسی کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں؟ کیونکہ آپ ہی تو ہمارے بڑے ہیں. اور اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں یہ بتائیے کہ کون قصوروار تھا؟ آپ نے کہا قصوروار تھے سب لوگ. اب ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال ہے کہ وہاں جو آج ہمدرد فاؤنڈیشن میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی ایک شخص نے, ہمارے بڑے نے, ہمارے بزرگ نے ایک پودا لگایا تھا تو ہم یہاں موجود ہیں. ورنہ ہم کیوں یہاں پہ بات کرتے ہیں؟ اور قوم و ملک کی تربیت اور ذہنی تربیت اور نیشن بلڈنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے؟ کیا ہم میں سے کسی نے اپنی ذمہ داری کو اس لحاظ سے سمجھا کہ آج میری نسل, اگر میں بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں کسی چیز کی پروٹیکشن ہو نہ ہو, ان ذہنوں کی پروٹیکشن ضرور ہوتی ہے جو باہر جا کے سرف کر رہے ہیں اور برین ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر ایجوکیشن کے شعبے میں میرے بچے, میرے نوجوان, میرے بھائی, میرے بہن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے وہ آگے نکل کے دوسرے ملکوں کو سرو کر رہے ہیں اور ایک بڑی پوزیشنز میں وہاں کام کر رہے ہیں. تو کیا میرے ملک میں کچھ نہیں ہوا؟ تعلیم دی گئی ہے, صحت کا شعبہ ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ہم کیوں اتنی مایوسی کی طرف جائیں؟ اور اگر میرے بزرگ مایوسی کی طرف جانے کی بات کریں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ مجھے اچھا سوچنا ہے, اور اچھا سوچنے کے لیے اگر میرے آگے ایک اور نسل ہے تو اس کو اچھا سوچنے کے لیے ایک نوید دینی, ایک چھوٹے سے پودے کے بیچ بھی میری ایک امید ہے اور نوید ہے. اور جہاں تک میں ابو بکر شیخ صاحب نے بات کی, میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یونیورسٹی سے میرا باقاعدہ تعلق بھی رہا ہے اور ابھی میں کچھ پی ایچ ڈیز کو پڑھاتی بھی ہوں. تو آپ نے یونیورسٹیز کے 3 شعبوں کی بات کی ہے. کیا ایڈمنسٹریشن والا شعبہ اور شعبوں میں موجود نہیں ہے؟ یقیناً پڑھایا جاتا ہے. اگر میری نالج کم ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی کہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ جہاں اس قسم کی تعلیم ہو, تو وہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا کسی ایک شعبے میں اس سبجیکٹ کو ایڈ کرنا کافی ہے؟ آپ نے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی, تو آلریڈی ہمارے ایسے پولیٹیکل سائنس ہو گیا یا آئی آر ہو گیا, ایون ماس کمیونیکیشنس, ہمارے پاس ایسے سبجیکٹس موجود ہیں کہ بعض یونیورسٹیز اس میں تعلیم دے رہی ہیں. تو الگ سے کیوں یہ بات کی جاتی ہے؟ ایک اور بات آپ نے کہی سیوک سینس کے حوالے سے, کہ سیوک سینس جو ہے, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ گاڑی خود چلاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کسی قوم کے اگر مزاج کو دیکھنا ہو تو وہاں کے ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے. تو چونکہ میں خود گاڑی چلاتی ہوں پورے دن, تو مجھے اندازہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے شدید اخلاقی زوال کا شکار ہو چکی ہے. لیکن وہ سیوک سینس, اگر میں 80s کا بچہ ہوں تو وہ 80s کا بچہ, ہمیں اسکولز میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں, دانت کیسے صاف کرتے ہیں, اپنی صفائی کا کیسا خیال رکھتے ہیں. تو کیا سیوک سینس اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ میرے خیال ہے کہ 1 سال کی پلاننگ میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو اسکولس کی سطح پہ. تو کیا اتنے بڑے لیول پہ جا کے اس کو یونیورسٹیز کی سطح پہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے یا اسکولس کے لیول پہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ.